سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، میں نے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب آپ اس آیت کے ٹکڑے پہ غور کریں۔ یہ دراصل دو آیتوں کا آدھا آدھا ٹکڑا سمجھ لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اس آیت پہ ہم غور کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ عرض کر لوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اس کے ظاہر میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اس کے باطن میں وہ کرامات اور سعادتیں ہیں جو پروردگار اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اپنی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کچھ شانیں عطا کرتا ہے۔ یہ بندے کسی دور میں بھی ہوں، جو اس کی عبادت اور اطاعت میں لگ جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ عزتیں ظاہری طور پر بھی ہو سکتی ہیں اور باطن کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ ظاہر کے اعتبار سے دنیا میں ایسا ہو کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، غبار آلود ہوں، گرد پھنسی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سروں کے بال میں غبار پھنسا ہوتا ہے، لوگوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، لوگ ان کو دروازوں سے دھکیل دیتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اپنے اللہ پر قسم کھا کر کوئی بات کر لے تو رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ بظاہر حال کیسا ہے؟ بظاہر ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا ان کو اپنے اندر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتی۔ کوئی کسی سے سوال بھی کر لے تو دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس طہارت و نظافت کا وہ آلہ ہے تمام، اب بالوں میں غبار پھنسا ہے، اس کا مطلب ہے غسل بھی نہ کر سکا، پانی میسر نہ تھا، ماحول موقع میسر نہ تھا، سفر کر کے آیا ہے، حالت سفر میں ہے، اس کا حلیہ ظاہری غربت والا ہے، تبھی تو دھتکارا جاتا ہے۔ اچھے لباس کو ہمارے ہاں کہاں دھتکارا جاتا ہے؟ دور ایسا ہے کہ عزت ہی لباس سے شروع ہو رہی ہے، کردار تو بڑی بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ عزتیں عطا کرتا ہے ظاہر کے اعتبار سے، کچھ کو باطن کے اعتبار سے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے ماحول میں ان کی کوئی عزت نہ ہو، کوئی قدر و قیمت نہ ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ وہی اگر جنگل سے لکڑیاں لینے جائیں تو شیر اپنے اوپر ان کی لکڑیاں لاد کر لے کے آ رہا۔ یہ ایسے بزرگ گزرے، ہم نے بار بار ایسا پڑھا ہے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یکے آمدم از عرصۂ رودبار کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار۔ ایک ایسا وقت تھا، ایک ایسا موقع آیا کہ میں رودبار کے جنگلوں میں پھر رہا تھا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں رودبار کے جنگلوں میں پھر رہا تھا کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار، میں نے دیکھا ایک آدمی سامنے شیر پر بیٹھا ہوا چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے یہ مقام کیسے پایا کہ جنگل کا ببر شیر تجھے اپنی پشت پر سوار کیے آ رہا ہے، یہ مقام کیسے پایا؟ اس نے کہا تجھے معلوم نہیں جو اپنے رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیتا ہے مخلوق اس کی خدمت کے لیے جھک جایا کرتی، عزتیں عطا کرتا ہے۔ پروردگار عزتیں دے، کسی کو ظاہر کے اعتبار سے دے دے، کسی کو باطن کے اعتبار سے دے دے، عزت دے دیتا ہے۔ لیکن اب معاملہ ہوا دو طرح کا، ایک طرف یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہے، اطاعت میں لگا ہے، یہ اس کا ظاہری حال ہے، یہ اسلام کا ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکموں پر چل رہا ہے، اور اسلام کا باطن یہ ہے کہ پروردگار نے اسے دینی، دنیاوی، اخروی عزتیں عطا کر رکھی، کرامات عطا کر رکھی۔ اب ہم کہاں پھنسے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہاں یہ بنا کہ وہ لوگ جن کو اللہ عزتیں عطا کرتا ہے ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں، عقیدت تو رکھتے ہیں، واہ واہ تو کرتے ہیں، سبحان اللہ تو کرتے ہیں، دل سے ان کے سامنے مائل ہوتے ہیں، ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں، ذکر بھی سنتے ہیں، لیکن بس یہیں تک رہتے ہیں۔ ان کی عزت و عظمت کو دیکھ کر ان کے تذکرے، ان کے ذکر یہ کر لیتے ہیں، ان کی شانیں سن لیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ان کے ظاہری حال کی طرف کہ وہ کیا کرتے تھے جس کی بنا پر اللہ نے ان کو یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، جب ان کے ظاہری حال کی بات آتی ہے، جو ہمیں اپنانا تھا، جو حالت ہم نے اختیار کرنی تھی ان کی طرف دیکھ کر وہاں ہم تہی دامن رہ جاتے ہیں، وہاں ہم ان کی حالت کو اختیار کرنے کی طرف کبھی نہیں مائل ہوں۔ ہم ان سے محبت ظاہری اعتبار سے کر لیتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق اپنے اندر ڈال لیں یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم ان سے محبت کر لیتے ہیں مگر ان کے طور طریقے اپنی زندگی میں نافذ کریں یہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہم ان کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں، ان سے نسبتیں بھی رکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چوم بھی لیتے ہیں، مگر وہ زندگی کیسی گزارتے ہیں اس طرح کی زندگی ہم گزاریں یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ یہاں ہم رہ جاتے ہیں، نسبتیں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں ہماری، کسی سے پوچھ کے دیکھیں اس کا مرشد چھوٹا نہیں ہوگا، اس کا پیر کوئی چھوٹے درجے کا نہیں ہوگا، لیکن کیا سب کے اعمال اپنے پیر کے نقشے قدم پر ہیں؟ وہ جس پیر کو بلند و بالا سمجھ رہا ہے کیا اس کے نقشے قدم پر چل رہا ہے؟ کیا وہ پیر جس کے ہاتھوں پر اس نے ہاتھ رکھے ہیں وہ پیر محمد عربی کے نقشے قدم پر ہے؟ یہ مسئلہ دیکھنے کا تھا۔ نسبت اور محبت ہم نے کر لی، آسان کام تھا، ان کا حال اپنی زندگی میں نافذ کرنا اصل مرحلہ تو یہ تھا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی الف لام میم بعد میں شروع ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ پہلے، اور پہلا درس ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ کون سا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان کا راستہ اختیار کرنے کی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں ہدایت دے۔ کس بات کی؟ ہم ان کے راستے پر چلیں، جن راستوں پر وہ گزرے ہیں چل کر انہی راستوں پہ ہم بھی چلیں، جن حالتوں سے وہ گزرے ہیں وہی حالتیں ہم پر بھی آئیں، جن کیفیتوں میں وہ تھے ان کیفیتوں میں ہم بھی داخل ہوں۔ اگر خدا کے عشق میں کبھی وہ تڑپے ہیں تو مولا اس عشق کی کچھ رنگت ہمیں بھی عطا کر۔
اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ یہ کون سا رنگ ہے جو رومی پر چڑھا تھا، جو جامی پر چڑھا تھا؟ اس رنگ کی کچھ رنگت جو میں مانگ رہا ہوں میری زندگی میں کہیں نظر آتی ہے؟ کہیں میں نے اس کو کوشش کی ہے اس طرف آنے کی؟ میں نے صرف دعا ہی مانگی ہے کہ مجھ پر چڑھا، کبھی میں نے اس رنگ کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں صرف محبت کی حد تک کھڑا ہوں، مجھے محبت ہے، مجھے ابو بکر صدیق سے محبت ہے، مجھے عمر فاروق سے محبت ہے، عثمان و علی سے محبت ہے۔ ان کی حالتوں میں سے کوئی حالت ہے جو مجھ پر آئی ہوئی ہے؟ ان کی کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت ہے جو میں نے اختیار کی ہوئی ہے؟ ان کا رنگ کوئی میری ذات پر جھلکتا ہے؟ ایک بھی زیادہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایک رنگ ایسا ہو، کوئی ایک اخلاق ایسا ہو۔ میں معاملات کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں دنیا میں میل جول رکھ رہا ہوں، کہیں پر میں یہ سوچ کے کروں کہ یار میں یہ رنگ اس لیے اپنا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا بھی یہی رنگ تھا؟ کہیں پر میں یہ سوچ کر برتاؤ کر رہا ہوں کہ میں اگر یہاں پر نقصان اٹھا رہا ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، عمر فاروق نے بھی تو یہ کیا تھا، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اور کہیں مجھ پر بھی جو کی روٹی کھانا آ جائے تو پھر میرے اندر بھی شکر کی وہ کیفیت ہے جو مولا علی مشکل کشا کے اندر تھی؟ نہیں، وہاں میں رہ جاتا ہوں۔ میرا کام ہے صرف چند شانیں سن کر سبحان اللہ کہنا۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر 100 بار سبحان اللہ کہو جنت میں تمہارے 100 درخت لگ گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں نا کہ اللہ جنت میں تمہارے نام کے درخت لگائے اور بھیجے تمہیں جہنم میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بس ہم بھی اسی بات پر رک گئے، سبحان اللہ کہہ کے درخت جنت میں لگوائیں گے، کام سارے جہنمیوں والے کریں گے۔ درخت تو لگا پڑا ہے نا، درخت لگا پڑا ہے، لگ گیا درخت جنت میں۔ غافل تو پہنچے گا اس درخت کی چھاؤں میں، خدا کی عزت کی قسم پہنچے گا، لیکن تجھے یہ نہیں پتا اس درخت کی چھاؤں تک پہنچنے سے پہلے جہنم کی کتنے مرحلے تجھے طے کرنے پڑ جائیں گے۔ تیری بدعمالیوں کی جو سزا جہنم میں لکھی ہے اس سے چھوٹنے کے طریقے تو اور تھے۔ تو سارے گناہ کرتا رہے اور صرف سبحان اللہ کہہ کے جنت میں درخت لگواتا رہے، ان کی چھاؤں میں پہنچے گا، مگر جو کرتوت کیے ہیں ان کا کون جواب دے گا؟ ان کا حساب کون دے گا؟ ان کی سزا کون بھگتے گا؟ اندھیر نگری نہیں ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ یہاں ایسے ہی نہیں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کر رکھا ہے؟ ہمیں کھیل کود ہے، شغل ہے؟ تمہیں پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، ہم نے کیا کہا تھا؟ زندگی جیسے ہم نے کہی تھی، کوئی رنگ لیا؟ حضور کے صحابہ تو اس شان سے جیے، اس شان سے جیے کہ قرآن کو پڑھا اور دیکھا کہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں۔ حضور کے صحابہ اس کوشش میں لگ گئے کہ ہم پر بھی ایسا ہی رنگ آنا چاہیے۔ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی، صحابہ اس کوشش میں لگ گئے ہمیں بھی یہی رنگ اپنانا ہے۔ اسی لیے حضور نے صحابہ کو انگلیاں اٹھا اٹھا کے بتا کے فرمایا جو دیکھنا چاہے آدم کو اس کے علم کی شانوں سمیت دیکھنا چاہے وہ دیکھو علی جا رہا ہے، اسی شان سے جا رہا ہے۔ جو دیکھنا چاہے ابراہیم علیہ السلام کو وہ دیکھو علی جا رہا ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا تھا؟ صحابہ کے اوپر وہ رنگ آ رہا تھا جو نبیوں کے اوپر اللہ کا رنگ تھا، انہوں نے وہ رنگ اختیار کیا۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار
اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا تھا؟ اس آیت کا مطلب یہ تھا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی خوف نہ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے غم و آلام سے تم چھٹکارا پا جاؤ تو میرے دامن میں آ جاؤ، میرے دوست بن جاؤ۔ اللہ ہمیں کہہ رہا تھا میرے دوست بن جاؤ، ہم نے کیا کیا؟ اس کی دوستی کی طرف کبھی قدم نہ بڑھایا، صرف جب ولیوں کی شان بیان کرنے کی بات آئی تو اس آیت کو تلاوت کر دیا۔ جب داتا علی حجویری کی شان بیان کرنی تھی تو آیت پڑھ دی، معین الدین اجمیری کا تذکرہ کرنا تھا تو آیت پڑھ دی۔ یوں لگا جیسے یہ آیت تو بس ان کی شانیں بیان کرنے کو آئی ہے، ایسا نہیں تھا۔ آیت آئی تھی اس لیے لوگوں اللہ کے ولی بن جاؤ، تم بنو ولی، تم اپنے اندر یہ رنگ اختیار کرو۔ ہم جب پہلے نمبر پر یہ دعا مانگتے ہیں پروردگارا اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہمیں دکھا، اس پر چلا۔ ہدایت پہ ہم جانتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ سے عرض کروں، یہ جو لفظ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، آپ کے لیے تو یہ چھوٹا سا معاملہ اس لیے ہوگا کہ بس ٹھیک ہے اس کا یہی ترجمہ ہے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے ترجمے پر کتنے مسئلے بن گئے۔ میں یہ سامنے جو ترجمہ میرے پاس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ہے، یہ صرف ترجمہ اس ٹکڑے کا پڑھنے لگا ہوں۔ صراط الذین، یہ پیچھے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ آپ نے دیکھا لفظ، اسی آیت کا ترجمہ کئی ترجموں میں کیا تھا؟ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہوا تھا اور ہم اس ترجمے پر لوگوں سے جھگڑے کرتے رہے، لڑتے رہے، تمہارا ترجمہ غلط ہے، یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ درست ہے۔ لوگوں کا کیا ترجمہ تھا جسے ہم غلط کہتے رہے؟ ان کا ترجمہ تھا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم نے کیا کہا؟ ارے نادانو، تم صرف سیدھا راستہ دیکھنے کی بات کر رہے ہو، اب اگر تمہیں اللہ دکھا دے وہ دیکھو راستہ وہ سیدھا ہے، چلنا تو پھر تمہیں خود ہی پڑے گا نا اس پر۔ ہم جو قرآن جو کہتا ہے وہ صرف دکھانے کی بات نہیں کرتا، قرآن کہتا مولا صرف دکھانا، میری انگلی پکڑ کے مجھے اس راستے پر چلا بھی، کہیں بٹک نہ جاؤں، کہیں بہک نہ جاؤں، ہر قدم پر میری رہنمائی فرما، مجھے وہ راستہ صرف دکھانا، اس راستے پر چلا۔ اور جس کی باتوں پر ہم دنیا سے جھگڑے کرتے رہے ہم نے اسے عام سا سمجھا ہے، ہم نے رنگ نہیں لیا جو ہمیں لینا تھا۔ ہمیں صحابہ کی شانیں پڑھ پڑھ کر سن کر سوائے اس کے کیا نکالا ہے ہم نے کہ شیعہ صحابہ کے منکر ہیں اور ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں ہے ہمارے وجود میں صحابہ کا رنگ؟ کہاں ہے ہماری رسم رواج صحابہ کے مطابق؟ ہم تو سوائے شرمندگی اور ندامت کے کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنی کسی رسم کو دیکھ لو، صحابیت کا کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا۔ ایک شادی ہوتی ہے اور طوفان مچا ہوتا ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادی، ساری رسمیں کرنی ہیں ورنہ برادریوں میں ناک کٹ جائے گی۔ ہم نے کرنی ہے وہ کون سی رسمیں کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے؟ مجھے کوئی بندہ بتائے حضور کے زمانے میں کون سی بارات ہے جس میں عورتیں سج دج کے یوں جایا کرتی تھی؟ بارات کہاں گئی تھی؟ دعوت ولیمہ تو الگ ہے، وہ بارات جس میں عورتیں ساتھ گئی ہوں یوں سج دج کے زرق برق لباس پہن کر، وہ کون سی بارات ہے؟ ہماری عورتوں کی بربادیاں ہم نے خود کی ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں وہ رواج ہی نہیں رکھے، ہم نے صحابہ کی شانیں نہیں اپنائی۔ آج 29 ذوالحج ہے، ہماری مسجدوں کے ممبروں پر شان عمر فاروق بیان ہو رہی ہے، کیونکہ عمر فاروق انہی دنوں میں ان پر حملہ ہوا تھا، آپ پر زخم آئے تھے اور آپ یکم محرم کو شہید ہو گئے تھے۔ ہم کرتے رہیں گے عمر فاروق کی شان بیان، عمر فاروق کی شان عزت بیان کرتے رہیں گے، مگر کیا یہیں تک رہنا ہے؟
سوال یہ ہے کیا یہی ہمارا مقدر ہے کہ بس شان بیان کرو اور باہر نکل کے سارے گناہ کرتے رہو جو عمر فاروق کو کبھی پسند نہ تھے؟ ہماری حالت یہ ہے، ہم رہتے بازار میں ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں قبر جنت البقیع میں ہو۔ ہم نظر کو ناپاک رکھتے ہیں، ناپاک نظاروں کے ساتھ، کبھی پاکیزگی کا تصور تک نہیں آیا، اور دعا یہ کرتے ہیں ہمیں عمرے کی سعادت عطا فرما۔ ہم دوغلے پن کا شکار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس کیا ہے؟ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر جو جملہ انہوں نے کہا تھا، ہم لاکھ مرتبہ اس جملے کو دہرا چکے، مگر صرف اس لیے بس عمر نے کہا تھا واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہا؟ کبھی سوچا کہ ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا ہے؟ کبھی ہم نے بھی ان کی کسی رنگ کو، عمر کا کوئی رنگ ہماری ذات پر آیا؟ سوال یہ ہے، اور وہ تو حجر اسود کو کہہ گئے انی لعلم انک حجر، حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، انی لعلم انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ یہی کہا تھا، تو پھر میری انگلی پر انگوٹھی میں جو پتھر پڑا ہے یہ مجھے نفع کیسے دیتا ہے؟ میں نے اپنی انگوٹھی میں جو نگینے پہنے ہیں یہ عقیق ہے، یہ یاقوت ہے، یہ در نجف ہے، میری پانچ انگلیوں میں پانچ انگوٹھیاں ہیں، ہر انگوٹھی کے اندر جو پتھر ہے اس کی الگ الگ کرامتیں ہیں۔ وہ حجر اسود تو کوئی نفع نہ دے سکے، تیری انگلی کا پتھر کیسے نفع دے رہا ہے تجھے؟ کہاں سے درس لیے ہم نے؟ دین کہاں سے لیا ہے ہم نے؟ دھاگے باندھ لیے ہم نے، یہ کعبے کے غلاف کا دھاگا ہے، تو پھر سارے کعبے کا غلاف پھاڑ دو اور اس کے دھاگوں کو اتار اتار کے دنیا کے ہر مسلمان کے بازو پر باندھ دو دھاگا، برکتیں لے لے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ برکتیں آئیں گی، طریقہ اور ہوگا۔ گاڑی کے اندر، نئی گاڑی کے اندر تختی لکھی ہوتی ہے لوہے قرآنی، لوہے قرآنی، اس میں قرآن مجید کے حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد، اور نیچے فضائل لکھے ہوتے ہیں۔ جو ایک نظر صبح کے وقت اس کو دیکھ لے گا شام تک کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا، اور حادثے سے بچنے کے لیے گاڑی کے ڈرائیور نے اپنی سیٹ کے پاس اسے لٹکایا ہوتا ہے۔ یہ لٹکا دینا کافی ہے؟ تیری بریکیں، تیری عقل، تیری ہوش کوئی کردار نہیں؟ گاڑی کی سپیڈیں، رفتاریں تیز، کسی سڑک پر چلنے والے کو انسان نہ سمجھنا، اور ایک لوہے قرآنی لگا کے کہنا میں ہر حادثے سے بچ جاؤں گا۔ اس طرح تو حادثوں سے نہیں بچا جا سکتا، اس طرح تو حادثوں سے نہیں بچا جا سکتا۔ جب عمر فاروق کہتے ہیں پتھر کو میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور میں کبھی تجھے نہ چومتا، لفظ دیکھیں، میں کبھی تجھے نہ چومتا، لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں نے محمد کے لب تجھ پر لگے ہوئے نہ دیکھے ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان احمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ میں اگر حجر اسود کو بھی چومتا ہوں تو صرف اس لیے چومتا ہوں کہ محمد عربی نے چوما ہے۔ یہ عمر کی سنت ہے۔ جو بندہ سنت رسول میں اس قدر آگے تھا، اس کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کا کوئی کام سنت رسول کے خلاف ہوگا، اس کا کوئی کام سنت رسول کے مطابق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمر سنت رسول پر چلیں گے، لیکن سوال یہ ہے عمر نے تو کعبے میں بھی کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے میں اگر کچھ کروں گا تو صرف محمد کا نقشے قدم دیکھ کر کروں گا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم تو لوگوں کے ہاتھ بھی اس لیے چومتے ہیں کہ یہاں سے کوئی 4 روپے مل جائیں گے۔ ہم تو لوگوں کی عزتیں بھی کچھ اور مقصدوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کام نہیں رہا،
سنت رسول پہ چلنا وہ تھا۔ کیا مسئلہ تھا کہ عمر فاروق کی قمیض آتی ہے اور وہ بازو لمبا ہے، بازو لمبا ہے۔ عمر کہتے ہیں عبداللہ چھری لاؤ، اپنے بیٹے کو چھری لاؤ، میں نے اپنے یہ قمیض کے بازو چھوٹے کرنے ہیں۔ وہ چھری لے آتا ہے، قمیض بچھائی جاتی ہے، عمر بازو کو جتنا وہ لمبا تھا اس بازو کو آگے سے رکھ کے چھری پھیرنے لگتے ہیں، بازو آگے سے کاٹنے کے لیے۔ بیٹا عبداللہ کہتا ہے ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھری سے کاٹنا مشکل ہے، میں کینچی لا کے دیتا ہوں، کینچی لا کے دیتا ہوں، آپ کینچی سے کاٹیں۔ کیا جواب دیتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ چپ کر جا، تجھے پتا نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کس سے آسان کرتا ہے کس سے مشکل کرتا ہے۔ ارے نادان، میں نے محمد کو دیکھا ہے چھری سے ہی کاٹا تھا، اب چھری سے ہی کاٹوں گا، کٹتا ہے یا کٹے نہیں کٹتا۔ میں نے آقا کو دیکھا ہے قمیض کا لمبا بازو تھا، حضور نے چھری سے کاٹا تھا، اب میں کینچی سے نہیں کاٹوں گا۔ یہ عمر تھا، اس عمر کا کون سا رنگ ہماری ذات میں ہے؟ ہم کہاں چلتے ہیں سنت رسول کو دیکھ کر؟ اور جن بزرگوں کے ہم ماننے والے ہیں قدم قدم پہ سنت رسول کا خیال رکھا ہے۔ میر علی شاہ صاحب مرزائی گھر میں آیا ہوا ہے، مرزائی۔ میں کہتا ہوں ایک لعنتی کافر ہوتا ہے، اس سے بڑا لعنتی مرزائی ہوتا ہے۔ مرزائی آیا ہے مہر علی شاہ صاحب کے پاس، مسئلے پوچھے، باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، اپنی ڈٹھائی کے ساتھ اٹھ کے چل پڑا۔ حضرت کا ایک مرید بھی تھا جو وہ لے کے اسے آیا ہوا تھا، اجازت چاہی، چلنے لگے۔ حضرت اسے دروازے تک چھوڑنے گئے، مرزائی کو مرید کہنے لگا حضرت یہ لعنتی اس قابل ہے کہ اسے آپ یوں چھوڑنے جائے؟ فرمایا میں اسے نہیں دیکھ رہا، محمد کی سنت کو دیکھ رہا۔ میرے آقا مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جایا کرتے تھے، میں نے نہیں دیکھنا کہ یہ مرزائی ہے کہ کیا ہے، میں اپنے آقا کی سنت کو دیکھ رہا۔ یہ جو سنتیں وہ دیکھا کرتے تھے، ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے پاس یہ نظر کیوں نہیں ہے؟ ہم نے عمر فاروق کا طریقہ کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ہمیں سکھایا ہے تحفظ ناموس رسالت، کیا تھا وہ؟ ایک جملہ بار بار حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، یہ منظر ہوا، وہ منظر ہوا۔ عمر فاروق نے کہا دانی یا رسول اللہ فاضرب عنقہ۔ کوئی واقعہ، کوئی بات کسی نے عظمت رسول کے خلاف کی ہے، عمر نے اسی وقت کہا حضور اجازت دیجئے، میں اس کی گردن اڑانا چاہتا ہوں۔ ہر وقت جس کا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے پہ رہتا ہے، کوئی محمد کے خلاف بات نہ کر سکے۔ روکنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے، عمر کو روکنا پڑتا ہے، تھم جا، ٹھہر جا، رک جا۔ غیرت اتنی زیادہ، کبھی جھکا نہیں، کبھی نہیں جھکا۔ اور عجب معاملہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر جو شرطیں طے ہوئی تھیں وہ مسلمانوں کے زیادہ تر خلاف تھیں۔ مکہ کے کافروں سے جو معاہدہ 6 ہجری میں ہم نے کیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جو معاہدہ ہو رہا تھا، اس کی شرطیں مسلمانوں کے حق میں ساری نہیں تھیں، بلکہ کئی ایسی تھیں جو بڑی پریشان کرتی تھی۔ اگر کوئی بندہ مسلمان مدینے والا مکے آ جائے، ہم مکے والے اسے لوٹائیں گے نہیں۔ اپنا دین چھوڑ کے کوئی آتا ہے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اگر مکے کا کوئی بندہ ہمارا مذہب چھوڑ کر، ہم سے بھاگ کر وہ اگر مدینے آئے، مدینے والے پابند ہوں گے اسے واپس کرنے کے۔ مکے کا بندہ مدینے جائے، مدینے والے اسے واپس کریں، مدینے کا کوئی بندہ مکہ آئے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی شرط ہے۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، خود سہیل کافر جو سامنے معاہدہ لکھ رہا ہے، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو چکا ہوا تھا۔ مکہ میں اس نے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، کسی طرح زنجیریں توڑوا کے
کسی طرح زخموں سے چور ابو جندل حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے اور آ کے صحابہ کے سامنے گر پڑے. اب چلنے کی ہمت نہیں تھی، بھاگتے ہوئے آئے تھے، چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے تھک گئے، ٹوٹ گئے، زخم جگہ جگہ سے لہو بہ رہا ہے، اپنے آپ کو گرا دیا میدان میں. سہیل بولا مسلمانوں یہ تمہارا نہیں ہے، اسے واپس کرنا پڑے گا. حضور نے فرمایا ہم اسے واپس کیوں کریں؟ ابھی یہ معاہدہ جو لکھا گیا ہے اس پر دستخط نہیں ہوئے، صرف لکھا گیا ہے. سہیل کہنے لگا اگر ایسا ہے تو ہمارا آپ سے معاہدہ ہوگا ہی نہیں، واپس کرنا ہوگا. مسلمان اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہم اسے واپس کر دیتے ہیں. جب حضور نے فرمایا ہم اسے واپس کر دیتے ہیں، ابو جندل چیخا. اب وہ حضور کی طرف نہیں دیکھا، اس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا. اور مسلمانوں میری حالت دیکھ رہے ہو، کیا اب بھی مجھے ان کے ہاتھوں واپس کرو گے؟ مجھے واپس نہ بھیجو، مجھے نہیں جانا. مسلمان اب سارے کیا کریں؟ فیصلہ تو سرکار دو عالم نے کرنا ہے. فرمایا حضور نے ابو جندل صبر کرو، جاؤ ان کے ساتھ واپس، ہم معاہدے کے پابند ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے. ابو جندل کو واپس بھیجا جا رہا ہے، شرطیں کافروں کی مانی جا رہی ہیں. عمر فاروق سے رہا نہیں گیا. ذرا ہٹ کے سرکار دو عالم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ایسی گفتگو کہ خدا کی قسم کوئی دوسرا جرت نہ کر سکے. اتنے سخت الفاظ کہ زندگی بھر خود عمر فاروق اس پر پچھتاتے رہے، میں حضور کے سامنے یہ بات کہی ہی کیوں، میں نے کی ہی کیوں. جا کے کہا یا رسول اللہ الست نبی اللہ ہے، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ ان کی شرطیں مان رہے ہیں، ان کی شرطیں مان لی ساری. الست نبی اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں. عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ السنا علی الحق و عدونا علی الباطل، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، ہمارا دشمن باطل پر ہے. عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ فلما نعطی الدنیۃ فی دیننا، آقا پھر ہم لف کے بات کیوں کر رہے ہیں؟ جب حق پر بھی ہم ہیں، آپ بھی سچے نبی ہیں، تو ہم لف کر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے دین کو جھکا کیوں رہے ہیں؟ ان کی شرطیں مان کیوں رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمر انی رسول اللہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. مطلب یہ تھا جو میں کر رہا ہوں یہی تو اللہ کی وحی آئی ہوئی ہے، میں تو وہ ہوں جو کرتا ہی وہی ہوں جو اللہ کی وحی آتی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے وحی کرتا ہے. عمر فہو ناصری، تو گھبرانا، میرا رب میرا مددگار ہے. عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے، ہم کعبہ پہنچیں گے، طواف کریں گے، کیا آپ نے ایسا نہیں کہا تھا؟ حضور نے فرمایا عمر کہا تھا، لیکن کیا میں نے کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ عمر نے کہا حضور یہ تو نہیں کہا آپ نے. تو فرمایا پھر پریشان کس بات پر ہے، حوصلہ رکھ. معاہدے پر دستخط ہو گئے، واپس آ گئے. جب رستے میں آیتیں آئیں، حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، رستے میں آیتیں آئیں سورۃ الفتح کی، اللہ کی طرف سے آیتیں آئیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے اے محمد ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی ہے. اب وہ فتح جو بعد میں آنے والی تھی اس کی بشارت آئی. سب سے پہلے محمد عربی نے بلایا عمر سن اللہ کی بشارتیں کیا آ گئی ہوئی ہے. عمر کا فعل جس کے اندر ایک دینی جوش تھا، ایک غیرت تھی، ایک انداز تھا، اتنا انداز
کہ جنت میں بھی حضور نے اگر عمر کا محل دیکھا ہے، آقا نے فرمایا عمر رات میں سویا، میں جنت میں گیا، میں نے تیرا ایک محل دیکھا، پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے کہا گیا عمر کا محل ہے۔ میں نے ارادہ کیا، اردت ان ادخل فیہا فانظر الیہا، میں نے چاہا میں تیرے محل میں جاؤں اور میں دیکھوں تیرا محل کیسا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا عمر بڑا غیرت مند ہے۔ سوچ رہے ہیں پھر مجھے یاد آیا عمر بڑا غیرت مند ہے، تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے محل میں نہیں گیا۔ عمر نے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ علیہ کا آغارو، آقا کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ ہم تو نوکر ہیں سرکار آپ کے قدموں کا صدقہ ملی ہے جنت میں، آپ پر غیرت کروں گا۔ لیکن غیرت دیکھو عمر کی غیرت دیکھو کہ محمد بھی اس کا حوالہ دے رہے ہیں، کتنی بڑی غیرت۔ یہ عمر کا اسوہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ جن کے دین کو دنیا للکار گئی، ہم مصلحتوں میں رہ گئے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جن کے رسول کی عزت پر حرف اٹھائے گئے، ہم بیٹھ گئے۔ جن کے قانون میں سے ختم نبوت کے قانون کو خراب کیا گیا، ہم خاموش رہے۔ کیوں؟ ہماری ساری توجہ صرف 2 وقت کی روٹی پر ہے۔ ہمارا پیٹرول مہنگا ہو جائے ہم پر ظلم عظیم ہے، ہم بڑے پریشان، حکومتیں بڑی ذلیل تباہیاں کر رہی ہیں، اور ہمارے رسول کی عزت کے خلاف سب کچھ ہو جائے تب ہم خاموش ہیں۔ خادم حسین رضوی جیسا ہمیشہ پیدا نہیں ہوا کرتا۔ مائیں کبھی کبھی ایسا جنتی ہیں، کبھی کبھی ایسا کلندر جنتی ہیں جو ہر کفر کی دیوار، ایک بندہ کفر کی سلطنت سے ٹکرا جاتا، کمال ہے، ڈر ہی کوئی نہیں۔ اور ہم ہیں نہیں، مارے جائیں گے۔ یہی تو کہا تھا امام مالک نے، اور تمہیں ڈر لگ جائے تیرے نبی کے خلاف بات ہو اور تو ڈرتا رہے، اس سے بہتر ہے مر جا، تیری زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم برداشت کر رہے ہیں سب کچھ، اس لیے برداشت کر رہے ہیں۔ ہم نے تقاضے بدل لیے، نہیں وقتی مسئلے ہیں، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ لیتے رہو ہوش سے کام۔ 47 سے لے کر آج تک ایک بھی صدر اور وزیر اعظم آپ کو ایسا نہیں ملا جو صرف آپ کے لیے میدان میں اترا ہو۔ ہر ایک اپنی ذاتی کرسیوں کا محافظ ہے۔ مسئلہ ناموس رسالت کا آئے گا، ہر شخص آپ کو دھوکہ دے جائے گا، ہر شخص اپنی کرسیوں کا مسئلہ آئے گا، ہر شخص، کسی ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اندر سے وہ نہیں رہے ہوئے۔ ہمارے اندر، اپنے اندر کہاں جلال عمر فاروق ہے؟ مجدد الفسانی فرمایا کرتے تھے، وہ حضرت عمر فاروق کی نسل سے تھے، اولاد میں سے تھے، فرمایا کرتے تھے میرے سامنے اگر کوئی دین محمدی کے خلاف بات ہوتی ہے نا تو فاروقی رگیں پھڑکنا شروع کر دیتی۔ رگیں ہیں نا فاروقی، نسل عمر فاروق سے ہے، کہتے فاروقی رگیں پھڑکنا شروع کر دیتی ہیں۔ یار ان کی فاروقی رگیں پھڑکنا شروع کر دیتی ہیں، ایمان کا لہو تو ہم میں سے ہر ایک کے سینے میں تھا۔ یہاں کیوں دل نہیں پھڑکتا؟ یہاں کیوں ہم سو جاتے ہیں ہر مسئلے پر؟ یہاں ہم کیوں نہیں ان صحابہ کا رنگ اپناتے؟ کیوں ان کے جیسے زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ ہم کیوں یہ ظاہری نمود و نمائش، تماشے ہیں تماشے؟ بارات آتی ہے، چھتوں پر لوگ بیگ پیسوں کا پکڑ کے نمائش کے لیے نوٹ بکھیرتے ہیں، اور نیچے شریف لوگ بھی جو بظاہر نظر آتے ہیں اب اس طرح روپے پر جپٹ رہے ہوتے ہیں جیسے ہڈی پر جانور جپٹ رہا ہوتا، جیسے یہاں ایک ان پڑھ جاہل بخیوار یہ جو منگتے ہیں، مانگت فقیر ہیں، جیسے یہ میرے حالوں کے باہر لگے ہیں ہماری گلیوں میں، ویسے ہی لوگ روپے کو کیچ کرنا لگ پڑتے ہیں۔ اوپر نمائش چل رہی ہے، موبائل پھینکے جا رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں۔ ہم روٹی کے بھوکے
गुरु नानक की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे होते हैं। लानत है ऐसे मुसलमान पर। गुरु नानक, वो जी वहां हर चीज बड़ी साफ सुथरी है, तो फिर अंग्रेजों की कौन सी चीज गंदी है? वो तो सारे ही बड़े साफ सुथरे हैं। सफाई ये नहीं थी जो तेरा सामने फर्श संगे मरमर का हो, सफाई ये थी दिल के अंदर ईमान की पाकीज़गी है कि नहीं। गुरु नानक की कब्र पर जूते उतार कर, सर पे कपड़ा बांध कर, अजी वो ऐसे जाने नहीं देते, तो तू अंदर से रियोड़ियां लेने जा रहा है। वो अंदर जाने नहीं देते, इसलिए वैसे ही जाना पड़ता है जैसे वो जाते हैं, उनके जैसा बन के जाना पड़ता है। अंदर क्या है जो तुझे ठहरने नहीं बाहर दे रहा? कौन सा वो आगे बुजुर्ग है जिसकी जियारत करके तू काबे का इमाम बन जाएगा? फिर लंगर खाया जा रहा है, उनके बर्तन बड़े साफ हैं, वो साफ प्लेटें हमारी ही दुकानों से लेते हैं, वहां लंगर पकाते हैं। हमारे मुसलमान वहां बैठकर लंगर खाते भी हैं, उसकी कब्र पर जाकर लानती दुआएं मांग रहे हैं। मैं क्या रहूं आपके सामने? कौन सा दीन है जो हम सिखा रहे हैं? किसको सिखा रहे हैं? कौन से सहाबा की मोहब्बतें हैं जो हमारे सीने में ठाठे मार रही हैं? कौन से औलिया? यही मलंग दाता अली हजवेरी के दरबार पे भी जाएंगे, दाता वाह सुभान अल्लाह। और ये दाता के मानने वाले नहीं है, ये रोटी के भिखारी है, भिखारी। ये अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, ये भिखारी है, मांगते हैं, मंगते हैं। कहां खड़े हैं हम? और हम ये बस इतना सोचकर काफी हो जाता है, ओ जी वो ऐसे ही लोग हैं, ऐसे है। कौन समझाए? कौन बताएगा इन्हें? कौन बताएगा? अली हजवेरी के मज़ार पे हजारों सैकड़ों ऐसे मिल जाएंगे जो सामने सजदे में सर रख के लेटे होंगे, सजदे में सर रख के, और लोग कहेंगे इसका अपना हाल है, इसका अपना हाल है। उसका कोई हाल नहीं, निरा जवाल है वो वबाल है मुसलमानों पर। हुजूर की कब्र को सजदा जायज नहीं, दाता अली हजवेरी की कब्र को सजदा कैसे कर? अल्लामा इकबाल ने तो फातिमा तुज ज़हरा को कहा था, हाय हाय हाय, क्या कहा? रिश्ता आईन हक जंजीर पास्त। सैयदा, अल्लाह का जो कुरान है ना, उसने मेरे पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं। रिश्ता आईन हक जंजीर पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त। मुझे हुजूर के फरमान ने रोक रखा है। अगर मुझे कुरान ने ना रोका होता, अगर मुझे मुस्तफा के फरमान ने ना रोका होता, मैं क्या करता, मैं क्या करता? वरना गर्द तुरबतश गर्दीद में सजदा हा बरखा के वे पाशीद में। सैयदा, मैं आपकी कब्र का तवाफ करता, मैं आपकी कब्र के सामने सजदों पे सजदे करता। अगर क्या करूं, मुझे मोहम्मद के फरमान ने रोक रखा है। इकबाल तो सैयदा फातिमा की कब्र को सजदा नहीं करता। ये कौन सा मलंग है ये जो अली हजवेरी के मजार पर सजदे कर रहा है? ये मलंग नहीं है, ये दीन के नाम पर नंग है। ये वो भिखारी है जिसको जहां से हड्डी मिलेगी वहां पहुंच जाएगा। खुदा का नाम माने, असहाबे रसूल की अजमत शान सुननी नहीं, सिर्फ उनमें से कोई रंग लेना है, अपनी जात पे जलाल उमर लेना है, उमर फारूक की सीरत को अपनाना है हमने। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जुमे वाले दिन जो लोग अखीर में आते हैं, उनको आगे पहुंचने में दुश्वारी होती है। हदीस में है, जो अगली सफ़ों पर पहुंचने के लिए लोगों की गर्दनें फलांगता है, जहन्नम की तरफ पुल बनाता है। उसने तो बना लिया, उसका बनवाया किसने? उन लोगों ने जिन्होंने अगली सफ़ों पे जगह खाली छोड़ के जहां जी चाहा बैठ गए। हमारा भाई अगर जहन्नम में जाएगा और सबब हम होंगे तो बख्शे हम भी नहीं जाएंगे। अगर कोई लड़की, कोई औरत बाजार में फिरती है तो अकेली वो तो जहन्नम में नहीं जाएगी। नंगे सर फैशन करके बाजार में आने वाली लड़की अकेली जहन्नम में नहीं जाएगी, उसका बाप, भाई और बेटा भी जहन्नम में जाएगा। अगर हम सबब बन रहे हैं किसी का जहन्नमी होने का, तो हम कैसे बचें? अगली सफ़ों पे जगह पहले कवर किया करें
تاکہ بعد میں آنے والوں کو کندھے گردنے پھلانگ کے آگے نہ آنا پڑے، وہ بھی جنت میں جائے، ہم بھی جنت میں جائیں۔ او کیا جملہ ابو بکر صدیق نے بولا تھا، عمر ما علیکا، او تجھے کیا ہے اگر ہم سارے کے سارے ہی جنت میں چلے جائیں، ہم سارے جنت میں جائیں، ہم مسکراتے ہوئے خوشیوں سے رقص کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے لشکر میں حسین علیہ السلام کے پیچھے علی کے جھنڈے کے سائے کے تلے ہم اگر جنت کے دروازوں کو پار کریں تو کسی کو کیا برا لگتا ہے یار، ہم سارے ہی جائیں۔ تکلیف اس بات کی ہوگی جب ہمارا کوئی بھائی پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں اور راحتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے صحابہ محمد عربی کے صحابہ اکرام ان کا رنگ ہمیں اپنی سیرتوں میں اپنے کردار میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔